السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامک آفیسیل 0786 کو سبسکرائب کر لیں، جس سے اور بھی آنے والے ویڈیو وقت پر آپ کے پاس پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر سے آپ کو بھی بہت سارے نیکیاں کمانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور جو بھی اس ویڈیو میں نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شروع سے ویڈیو کو دیکھیں، تبھی آپ کو پورا سمجھ میں آ سکے گا۔ آج کا ٹاپک ہے اسلامی بہنوں کی نماز پارٹ 89۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمر بھر کی قضا کا حساب۔ جی ہاں، عمر بھر کی قضا کا حساب۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہو اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا یا بالغہ ہوئی ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ جی ہاں، جو بھی شخص اپنا قضا پورا کرنا چاہتا ہے یا قضائے عمری کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جب سے وہ بالغ ہوا ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ توبہ کرے، اس کے بعد نمازوں کی پابندی شروع کرے، اور جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہے یاد کرے۔ اگر یاد نہ آئے تو کیا کرے کہ 9 برس لڑکی کا اور 12 برس لڑکے کا عمر لگائے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں کہ کب بالغ یا بالغہ ہوئے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری یعنی سن کے حساب سے لڑکی کی 9 برس اور لڑکا کا 12 برس کی عمر سے حساب لگائے۔ جی ہاں، لڑکی کی کتنے 9 برس اور لڑکے کا 12 برس کی عمر سے حساب لگانا ہے۔ قضا کرنے میں ترتیب۔ جی ہاں، قضا کرنے میں کیا کیا ترتیبیں ہیں چلیے پڑھتے ہیں۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لے پھر۔ جی ہاں، قضائے عمری میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نمازیں ادا کرنی ہے، تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ جی ہاں، اسی طرح ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قضائے عمری کا طریقہ۔ جی ہاں، قضائے عمری کا کیا کیا طریقہ ہے چلیے آج ہم جانتے ہیں۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، قضا کی کتنی روز کی ہے؟ 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلاً سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ جی ہاں، کیا کہنا ہے کہ فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتی ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجیے، ہر نماز میں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح نیت کرنا ہے کہ قضا کی نیت کرتی ہوں۔ جس پر بے کثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہے۔ کتنی بار کہنا ہے؟ رکوع اور سجدہ میں صرف ایک بار، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پوری پہنچ جائے تو اس وقت سبحان کا سین شروع کرے۔ جی ہاں، رکوع میں جب اچھی طرح پہنچ جائے سبحان کا سین شروع کرے،
اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ جی ہاں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ رکوع سے سر کو اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی، جی ہاں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے۔ جی ہاں، کیا کہنا ہے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ 3 بار کہہ کے رکوع میں چلے جائے یا چلے جائے۔ تیسری تخفیف یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ جی ہاں، بس اتنا کہنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، بس اتنا کہہ کے کیا کرنا ہے؟ سلام پھیر دینا ہے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط، جی ہاں، تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار ربی اغفر لی کہے۔ کیا کہنا ہے؟ 3 بار ربی اغفر لی کہے، صرف دعائے قنوت نہیں پڑھنا۔ جی ہاں، آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح پڑھنا ہے قضائے عمری کا نماز۔ جی ہاں، نماز قصر کی قضا۔ جی ہاں، جو نماز قصر ہے اس کی قضا کیسے کی جاتی ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھے گی تو قصر ہی پڑھے۔ جی ہاں، کیا پڑھنا ہے؟ قصر ہی۔ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھے گی تو کیا پڑھنا ہے؟ تو قصر ہی پڑھنا ہے۔ جو قضا کر چکے ہیں قصر کی نمازیں تو وہ کیا پڑھیں گے؟ قصر ہی پڑھیں گے۔ اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کرے گی تو پوری پڑھے گی۔ کیا کرنا ہے؟ پوری پڑھنا ہے، یعنی قصر نہیں کرے گی۔ جی ہاں، اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کرے گی تو کیسے پڑھنا ہے؟ پوری پڑھنا ہے۔ اور قضا نماز حالت اقامت میں پڑھے گی تو کیا کرنا ہے؟ صرف قصر ہی کی نمازیں ادا کرنی ہے۔ زمانہ ارتداد کی نمازیں۔ جو عورت معاذ اللہ عز و جل مرتدہ ہو گئی پھر اسلام لائی تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے۔ جی ہاں، جو شخص مرتد ہو گیا یا ہو گئی تھی اب وہ اسلام پھر دوبارہ لا دیے تو اس کی کیا ہے؟ مرتدہ کیا نماز نہیں ہے۔ تو جو پہلے جب سے بالغ ہوئی تھی وہ نمازیں کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ سب اس کا کیا کرنا ہے؟ قضا واجب ہے اس سبھی کا۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔